جس موضوع پہ آپ لوگوں کے ساتھ میرا کلام ہے وہ ہے اسلامک ورسز سیکولر کانسیپٹ آف اکنامکس. تو اسلامک کانسیپٹ کیا ہے اور سیکولر کانسیپٹ کیا ہے، اس کے اوپر آج بات چیت ہے. اس کے حوالے سے ہم 4-5 کیٹیگری میں اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور ایک ایک پہ الگ الگ بات کرتے ہیں. مجھے مارکر مل جائے گا. فلسفی نوعیت کا فرق کیا ہے، یہ ہیڈنگ کے اوپر وہی میں بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے اسلامک ورسز سیکولر. لادینی بمقابلہ اسلامی معاشیات. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر فلسفی نوعیت کے کچھ فروق ہیں، کیونکہ دیکھیں بنیادی طور پر فروق کی جب بحث کریں نا تو اس میں یہ آسان کیٹیگری لگ رہی تھی کہ عملی سے پہلے سب سے پہلے کانسیپٹ کا فرق ہے. ہم نے اس سے پہلے کافی ساری بات بھی کی، جنس نوع پورے علم منطق چلا دی. وہ مقصد یہ تھا کہ فلسفی نوعیت کا فرق بتا رہا تھا کہ ہم لوگ اپنی بات چیت اٹھائی کہاں سے رہے ہیں. وہ دولت کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں. قرآن حدیث یہ کہتا ہے تو دولت کے بارے میں یہ کہتا ہے. صحیح ہے، قرآن حدیث کی بات ہے تو فلسفیکل بالکل بنیادی طور پہ فلسفی نوعیت کا فرق آ جاتا ہے. ہم لوگ فلسفی طور پہ معیشت کو سوچتے ہی الگ طرح سے ہیں. اسلام نے تصور جو دیا معیشت کا وہ بالکل علیحدہ نوعیت کا. ٹھیک ہے، اچھا پھر اس کے بعد نمبر 2 پر جو بڑے فروق کے تحت بات آ جائے گی اس تصور کے اندر، وہ ملکیت کا مسئلہ ہے. بڑا ایک معاشی نظاموں کے بعد اور بھی اس نے بحث اختیار کر لی ہے، تو آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے اس میں ہم نے بحث کی. ایک سوشلسٹ نظریہ ہے کارل مارکس کے نام کے ساتھ جو ہم نے چلایا تھا، اور دوسرا جو پرانا جاگیردارانہ ترقیہ چلتا آ رہا ہے جو ایڈم اسمتھ کے ٹائم سے ہے، صحیح ہے، کیپٹلزم کا. تو وہ نظریات ہے. تو ملکیت کی بحث ہے کہ اسلام کہاں ہے، کس کا ساتھ دیتا ہے، کون سا نظام ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مسلمان ان سے بھی متاثر نظر آتے ہیں، تو کیا وہ والی بات ٹھیک ہے یا کس کی بات درست ہے. اس کے تحت جو ہے نا ایک بڑا فرق لادینی تصورات کس طرح سے اور اسلامی کیا ہے، اس کی بحث ہو جائے گی. نمبر 3 ہے تقسیم دولت. بڑا مسئلہ ہے یہ، اور میں نے آپ کو یہ سب چیزوں پہ اشارہ ہو چکا ہے تقریباً. تقسیم دولت کے مسئلے میں میں نے اشارہ بھی کیا تھا سود کی طرف، کہ تقسیم ایڈم اسمتھ کی تعریف تھی، اس میں اس جانب 1 2 3 4 باتیں لکھی ہوئی تھی. زمین کا لگان، محنت کی اجرت، اسی طرح سرمایہ کار کا سود، سرمایہ کا سود، اور آجر کا منافع، اس کا پروفٹ. تو یہ ساری بات چیت یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد ہے؟ ویسے یہ نا ایک آدمی مثلاً شو روم ڈالتا ہے، آسان مثال ہے، تو شو روم کے لیے وہ جاتا ہے بھائی شو روم پہلے کسی سے کرائے پہ لے گا، جگہ کے وہاں پہ 2-3 لاکھ روپے رینٹ دے گا، اور اسی طرح ملازمین رکھے گا، وہ صفائی ستھرائی کریں گے، سارے کام کریں گے، ان کی تنخواہیں دے رہا ہوگا. پھر بینک سے 2-3 کروڑ روپے لون بھی لے گا، وہ بہت سارے جیب میں جو سرمایہ نہیں ہوگا، یا اپنا سرمایہ لگائے گا تو وہ سرمایہ بھی کہیں لگاتا تو اس کو سود مل سکتا تھا. ٹھیک ہے، سرمایہ ہے بینک سے لیا مثال کی طرف اس نے 4-5 کروڑ روپے، تو اس کا سود بھی ادا کر رہا ہے. تو یہ ساری خواری بھی کر رہا ہے، تو کس لیے کر رہا ہے؟ بندے جمع کر رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے، گاڑیاں لے رہا ہے، لا رہا ہے، ساری محنت ہو رہی ہے. وہی شو روم سے مال بکے گا تو کیا ملے گا مجھے؟ جو ریونیو آئے گا اس میں سے اس کا سود دیں گے، اس کا ہم اجرت دیں گے، اس کا کرایہ دیں گے، پیچھے پھر بھی بچائیں گے اپنے پاس. وہ کیا ہوگا؟ منافع، پروفٹ ہوگا. تو پروفٹ کے لیے، پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کے لیے وہ بھی کر رہے ہیں ساری محنت. تو چاروں لوگوں کا اس طرح نفع تقسیم ہوتا. تو اس میں میں نے آپ کو یہ نشاندہی کی تھی کہ اسلام نے سود کی ممانعت کر دی ہے. اسلام نے گویا کہ یہ کہا کہ ایڈم اسمتھ کے طریقے سے اگر چل کے ہم سوچتے ہیں تو جس طرح کرایہ ملتا ہے، لگان ملتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، محنت پہ اجرت ملتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح آجر کو منافع ملتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سرمایہ کو سود نہیں ملنا چاہیے. اسلام نے کہا قرض حسنہ دو جی، صحیح ہے، پیسے پہ پیسہ نہ مانگو. اسلام نے اس ترتیب کو چلایا. ٹھیک ہے، جبکہ اس معاشیات کے اندر وہ ایک تقسیم دولت کا فرق آ جائے گا، تو اس کے تحت ابھی تفصیل سے بھی بات کر لیتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ سود کا تعلق صرف بینک سے ہے. سود اور بینک ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کہ کیا سود صرف بینک کے اندر ہی محصور ہے؟ آپ یہی کہتے ہیں کہ سود کا خارج میں وجود صرف بینک کے اندر ہی ہوتا ہے یا بینک کے علاوہ بھی ہوتا ہے؟ یہی سوال ہے نا جی. یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ حصر ہے، محصور ہے سود بینکوں کے اندر خارج میں. تو اس سوال کا جواب بھی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. حکومت کی مداخلت کو الگ سے ذکر کرنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ الگ پوائنٹ بنانا مناسب لگتا ہے نا، کہ ملکیت کی بحث بھی جب بہت زیادہ اڑ گئی، حکومت کی مداخلت کی بحث بھی، معاشی نظام جب علیحدہ علیحدہ ہوئے تو بحث بڑھ گئی ہے بہت زیادہ. صحیح ہے، پرانے تصورات یہ تھے کہ حکومت نے ذرا سی بھی مداخلت نہیں کرنی. صحیح ہے، پھر ایک نظریہ تو آیا کہ حکومت ہی سب کچھ کرے، آدمی کی اپنی اوقات کچھ بھی نہ رہے، انڈیویجولز اور افرادی اور تنہا جو ہے کسی کی قوت باقی نہ رہے. تو یہ فرق آ گیا. تو اسلام میں کہاں تک حکومت کی مداخلت کی گنجائش ہے؟ تو یہ پھر اہم سوال بن کے ابھرا. جب معاشی نظام بن گیا، لڑائی جھگڑے ذرا زور سے ہوتے ہیں نا، پھر اسلام کس کے ساتھ کھڑا ہے، یہ بحث ذرا زور سے ہوتی ہے اس وجہ سے. اچھا، معاشی مقاصد، کیونکہ مقاصد لوگوں کو معاشی طور پہ ترقی دینا، یہ مقصد حیات ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کس لیے؟ بذات خود معیشت میں ترقی مقصود ہے یا نہیں ہے؟ یہ اگرچہ فلسفی نوعیت کی چیزیں، تبلیغ والے جیسے ہیں نا، تبلیغ والے کہتے ہیں دکان بند کر کے جاؤ. کہتے ہیں یار دکان بند کر کے کیسے چلے جاؤں، دکانداری ہے میری. تو تبلیغ والے توڑ بتاتے ہیں پہلے سے
کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ دیں گے. ٹھیک ہے, اللہ سے ہوتا ہے, دکان سے تھوڑی ہوتا ہے. یہی بات کرتے ہیں نا, ان کے پاس اتنے دلائل ہوتے ہیں کہ آدمی کو کم از کم وہ سال کے لیے دعوت دینے آتا ہے, سروتے پہ تو نکال ہی دیتے ہیں. تو لیکن ربوبیت کی نوعیت میں وہ اتنی بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی معیشت بذات خود مقصود نہیں ہے, اور خود جتنے بھی تبلیغی بزرگ ہیں کوئی بھی لینڈ کروزر میں گھومنے کے شوقین نہیں ہے, کیونکہ ان کا یہ طریقہ سکھاتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, محتمم پھر بھی لینڈ کروزروں میں گھوم رہے ہوں گے, تبلیغی نہیں گھوم رہے ہوں گے. کیا خیال ہے جو مرکز کے بزرگ لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی بنیادی تعلیمات یہ ہے, ٹھیک ہے, افراد کی کمیوں کے علاوہ بات کر رہا ہوں میں, کہ تعلیمات یہ ہے کہ بھائی دنیاوی ترقی مقصود حیات نہیں ہے. تو چنانچہ مقصد کے تحت تھوڑی سی علیحدہ بھی بات کر لیں گے. اب فلسفی نوعیت کے فروق آ جائیں, تو کوئی بتا سکتا ہے کچھ ذرا سے اپنے آراء کا اظہار کرے کہ بھائی اسلامی اور لادینی معاشی تصورات میں کیا کوئی فلسفی نوعیت کے فرق ہے؟ تاریخ سے اس کا جواب زیادہ ملے گا. ہاں جی, کوئی ایک بات چھوٹی چھوٹی تبلیغی مذاکرے میں نا سارے بتاتے ہیں جی یہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے, ایک بولتا ہے جی بسم اللہ پڑھنی چاہیے. ایک بات کریں تھوڑی تھوڑی. ایک مسلمان عالم دین ہے اور ایک معیشت دان ہے, تو دونوں جب دولت کی بات کریں گے فکر میں بالکل بنیادی نوعیت کے فرق کیا ہوگا؟ کوئی کچھ تو ہوگا نا جی. بالکل بنیادی فرق یہی ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا کتنی واضح سی بات تھی, پتہ نہیں آپ لوگ ہمت نہیں کرتے یا کیا, یا رسوخ زیادہ ہے علم میں. بہرحال تو وہ یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہوگا اگرچہ معیشت بن جائے یا نہ بن جائے, وہ بات قرآن حدیث سے ہی کرے گا. سب سے پہلے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہے, تو چنانچہ اس کے حساب سے وہ بات کرے کہ کبھی دنیا مقصد ہی نہیں ہے. مسلمان اگر ہوگا, میں ایک نمبر ہمیشہ مسلمانوں کی امیم لکھ لیتا ہوں, جو مسلم اسلامیات اسلامی معاشیات جو ہے وہ جب بھی بات کرے گی تو وہ کیا بولے گی کہ کیا ہونا چاہیے؟ آخرت مد نظر ہوگی, اور آخرت کی ترقی, یہ سب بیسک بن گیا. تو دیکھیں نا فلسفی نوعیت کا یہ تھوڑا سا فرق نہیں ہے, بہت بڑا فرق ہے. جو دنیاوی یا لادینی معاشیات ہے وہ کیا بولے گی؟ دنیاوی ترقی یا دنیاوی یوٹیلیٹی کی بات ہم نے کی تھی. یوٹیلیٹی کا لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے آج کل, یوٹیلیٹیرین کا لفظ بھی آیا ہے. وہ یہ ہے کہ دنیاوی کیا بولے ہم, افادہ, یا اس سے بھی بہتر لفظ آسائشات کہہ سکتے ہیں. دنیاوی آسائشات, دنیاوی آسائش, اس کو نہ وہ بنیاد بنائے گا, کہے گا بھائی یہ ہے. تو یہ بنیادی فرق آ گیا. دنیاوی بندہ کیا بات کر رہا ہے, لادینی معاشیات جب بات کرے گی تو وہ یہیں سے سٹارٹ کرے گی بالکل بنیاد میں, اور وہ بنیاد میں قرآن حدیث سے بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو چنانچہ وہی جو میں نے جنس کی بات کی تھی فلسفی نوعیت میں, یہاں دوبارہ بھی دہرا سکتے ہیں کہ جب لادینی معیشت کی بات ہوگی تو لادینی معیشت دولت سے بحث کرے گی. دولت یہی اسی کی ترتیب سے آ جائے, یہ دولت سے بحث کرے گی, جبکہ یہ مسلمان ہیں یہ کس سے بحث کریں گے؟ قرآن و حدیث سے بحث کریں گے. جو قرآن نے بتایا, جو حدیث نے بتایا, وہ مقاصد حیات ہوں گے. اس کے تحت دولت کی بات بھی آئے گی, کیونکہ زندگی کا ایک جز ہے, لوگوں کو دولت کمانے پڑتی ہے, خرچ کرنے پڑتی ہے, تو اس کے تحت دولت آ جائے گی. تو دولت مقصد نہیں ہوگا. بات چیت جو چل رہی ہوگی, جو مجلس لگی ہوگی, جو شغل میرا ہو رہا ہوگا, جو گپ شپ ہو رہی ہوگی, جو مذاکرہ ہو رہا ہوگا, وہ کس چیز کا ہوگا؟ قرآن حدیث سے, اللہ کے حکموں کا, نبی کریم سے طریقے کا ہوگا, اللہ رسول کی بات کا ہوگا. دولت کی بات کا نہیں ہوگا, دولت اس کے تحت آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل بنیادی فلسفی نوعیت کا فرق ہے. ٹھیک ہے, اس سے تمام. اب سوچیں نا, اتنی بنیادی چیز ہے, جب مجلس میں ہی بات ہو رہی ہو کہ بھائی دولت سے فائدہ اٹھانا ہے اور فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھانا ہے, اس کے لیے نا میکسیمائزیشن آف یوٹیلیٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ افادہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے, کم از کم مسائل خرچ ہو اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے. تو وہ ہے میکسیمائزیشن آف یوٹیلیٹی. کو کیا بولیں گے اردو میں؟ ہاں یہ صحیح ہے, کیا زبردست الفاظ بولتا ہے بھائی, یہ اردو دان بیٹھا ہے. تکثیر افادہ, تکثیر افادہ جو ہے نا بنیاد بنائے گا کہ بھائی افادہ زیادہ ہونا چاہیے, اور افادہ زیادہ ہونے کی بنیاد پہ جو بھی فروق ہوں گے وہ بنا لے گا. یہ لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ کا حکم پورا ہونا چاہیے, نبی کا طریقہ پورا ہونا چاہیے, چاہے نقصان ہو جائے فائدہ ہو جائے کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, ہاں اللہ کا حکم سمجھنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر کوشش کریں گے. کئی سارے معاملات ایسے ہیں وہاں پہ اللہ کا حکم اتنا واضح نہیں ہے, صحیح ہے, تو اس جیسے مخفی مشکل یہ سارا کچھ آپ پڑھ چکے ہیں. مخفی معاملات کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی, اس میں حکم آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, مشکل معاملات کیا ہیں, پھر متشابہ معاملات ہیں, پھر مجمل معاملات ہیں. ٹھیک ہے, کئی سارے مستحد فی مسئلے ہیں, تو ان کا قریب ترین حکم ڈھونڈ کے نکالا جاتا ہے خود شریعت سے. پتہ نہیں ہوتا کتنے سارے مستحد فی معاملات ہیں, ہر آئندہ دن کے ساتھ نئے معاملات آ رہے ہیں, لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کیا چیز ہے, اے آئی کے احکام کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کسی کو نہیں پتا نا, اے آئی کے ریگولیشن بھی نہیں بنے ابھی جو دنیا میں. ابھی یورپ میں پہلا جناب پچھلے سال جناب بات چیت شروع ہوئی, تو ابھی اس مہینے آواز چل رہی ہے کہ ہم لوگ اناؤنس کر دیں گے اے آئی ریگولیشنز. یعنی کہ ان کو دنیا میں دنیا داروں کو بھی نہیں پتا چلا کہ یار اے آئی کے کیا قوانین بنائے. اس سے تو ڈیپ فیکس بھی بن رہے ہیں, نقلی آدمی بن جاتا ہے, نقلی آوازیں بن جاتی ہیں, لوگوں کی حد کے عزت بھی ہو جاتی ہے, عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے, نقلی مارکیٹنگ بھی ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے.
تو قوانین تو کوئی نہیں تھے، تو وہ بھی بات کر رہے ہیں. تو نئی چیز آتی ہے، دنیا دار بھی اپنے نئے قوانین بناتے ہیں، تو مسلمان بھی بناتے ہیں. نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اجتہاد ہوتا ہے. تو لیکن وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے جوڑ دیں، قریب ترین کر دیں، سیدھا وہیں جا کے تلاش کرتے ہیں. تو یہ سب سے بنیادی فلسفی نوعیت کا فرق ہے. تو چنانچہ آخرت وہ مد نظر ہے، قرآن اور حدیث مد نظر ہے، جبکہ ان کے یہاں دولت، دنیاوی آسائش اور تکثیر افادہ یہ مد نظر ہے. واضح ہے بھائی؟ تو یہ فلسفی نوعیت کا فرق ہے جو بالکل بنیاد ہے. اس سے پھر باقی فروق نکلتے ہیں. نہیں، دونوں کا مقصد دولت کمانا نہیں ہے. لادینی معیشت کہتی ہے دولت کماؤ، اسلامی معیشت کبھی بھی نہیں کہتی دولت کماؤ. اسلامی معیشت کہتی ہے آخرت بناؤ. اتنا بڑا فرق ہو گیا. تو چنانچہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سوال جو لوگ کچھ کر رہے تھے پہلے دنوں میں کہ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، یہ مزید مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. آپ نہیں شاید سوال کہتے ہیں، کسی نے کہتا کہ جی انہوں نے معیشت کا، معاشیات، اکنامکس کا جو یہ علم ہے یہ ہم لوگوں نے ایجاد کیوں نہیں کیا؟ ہاں مسلمان تو بیچارے ہیں، انہوں نے کچھ کیا نہیں، علمی نوعیت کا اضافہ انہوں نے کیا. بھائی بات یہ کہ ہم ابھی بھی بات کریں گے تو ہم دولت کے اندر کیسے کرنا ہے، کیا ہوشیاریاں نکالنی ہے، اس پہ بات ہی نہیں کریں گے. ہم نے بات یہ کرنی ہے دولت جب ہاتھ میں آ گئی تو اس سے آخرت کیسے بنانی ہے، اللہ رسول کو کیسے راضی کرنا ہے. یہ بیسک ہے اسلامی کی. ٹھیک ہے، میں بہت ہی زیادہ سمپل ٹرمز میں آ کے بات کر رہا ہوں، لیکن بالکل فلسفی نوعیت کی یہی بات ہے. مسلمان جب بات کرے گا تو معیشت کی بذات خود بات دولت کے لیے یا خود معاش کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ اس لیے ہوگی کہ آخرت بن جائے، اللہ کے حکم پورے ہو جائیں. ٹھیک ہے، وہ یہ دیکھیں ایک آدمی سمجھتا ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے نا، جس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے آخرت میں اللہ کے یہاں جانا ہے، مرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، تو اس کا خود کیا ہوگا؟ مقصد حیات کیا ہوگا بھائی؟ دنیا مقصد حیات کا کیا مطلب ہے؟ یہ معاشی ہے. معاشی اعتبار سے اسٹیٹس میرا سب سے ہائیسٹ ہو، جیب سب سے زیادہ بھری بھی ہو، ٹھیک ہے، باقی پھر کیا سماجی نوعیت میں میری عزت آ جائے اور وہ وغیرہ چیزیں ہو. تو وہ دنیاوی گول، دنیاوی مقاصد، اسی کو بنیاد بنا کے چل رہا ہوگا نا. مسلمان نے تو اس کو بنیاد ہی نہیں بنایا. ٹھیک ہے، جو بھی کوئی بنیاد کبھی بھی نہیں بنائے گا، حتیٰ کہ یہاں سے نکل کے بھی کوئی جانے والا آپ لوگوں میں سے انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں ہوگا جس کا مقصد یہ ہو میں ادارے میں آیا تھا 11 سال اس لیے لگائے تھے کہ یہاں دونوں تعلیمیں ہو جاتی ہے، بہت ساری ڈگریاں مل جاتی ہیں، اب بڑے پیسے کماؤں گا. ٹھیک ہے، اب جا کے عزت بھی معاشرے میں بہت زیادہ ہوگی تو وہاں پہ بڑے بھرم سے گھوموں گا، لوگ مولوی بھی کہیں گے، لوگ مسٹر بھی کہیں گے، لوگ جنا ڈاکٹر بھی کہیں گے، تھوڑے دن میں وہ بھی بن جاؤں گا. یہ مقصد اصلی نہیں ہوگا. کہے گا یار یہ تو سائڈ افیکٹس ہیں، آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اصل مقصد یہ ہے میں نے یہاں پڑھا ہے تو میں نے دین کی خدمت کرنی ہے. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے. تو یہی بنیاد چل رہی ہوگی کیونکہ وہ یہی سیکھ کے گیا ہے، یہی مقصد حیات بھی ہے مسلمان کا. تو جو مغربی علم پورا پڑھ رہا ہوگا تو یقیناً مغربی ذہنی غلامی بھی اس میں آ جائے گی. وہ سمجھ رہا ہوگا بھائی میں نے اچھی چیز لائف گزارنی ہے، یہی مقصد حیات ہے. اللہ تعالیٰ اب انہی کے جنا زیر تسلط آ گئے تو ذہنی غلامی بھی ہے، تو اب وہ لوگ یہی سمجھ رہے اس میں ترقی ہو، لیکن یہ مقصد حیات نہیں ہے، یہ سائڈ میں چلنے والی چیز ہے. یہ فلسفی نوعیت کا فرق ہے. سمجھ آ گئی بھائی؟ تو چنانچہ اسلامی معاشیات میں دولت مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ آخرت اور قرآن اور حدیث ہے. یہی وجہ ہے کہ فقہ میں ابواب کے تحت بس یہ بحث آتی ہے. قرآن اور حدیث کے پورے احکام عملی فرعی جمع کیے تو اس میں سے یہ بھی ایک عملی فرعی چیز ہے، دولت کے ساتھ کیسے آدمی کا لین دین سلوک ہونا چاہیے. دولت ہاتھ میں آئے تو کیا کریں، کون سی دولت اٹھائیں، کون سی نہ اٹھائیں، کون سا گوشت کھا لیں، کون سا گوشت نہ کھا لیں، کون سا بیچ دیں، تجارتی معاملات میں آ جائے. ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں سامنے آتی جاتی ہیں کہ کر کے کس کا مال لے سکتے ہیں، کس کا نہیں لے سکتے، زبردستی لے سکتے ہیں یا زبردستی لینے کی اجازت نہیں ہے، کافر زبردستی لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے. تو اس طرح سے بحث کی جا رہے ہیں، اس پہ خوب بحث کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوری اکنامک بحث ہی نہیں کرے گی کس سے کس طرح لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے. تو پھر بعد میں جو نا ایتھیکل نوعیت کی ابحاث بعد میں آئی ہے، وہ بھی کیسے آئی ہے بتاؤں گا. تصحیح نظام، یہ ایک نقطہ نا میں لکھتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ کیا بڑی گند ہے یہ. دیکھیے سود، میں نے آپ سے بات کی تھی جب میں شو روم کی مثال دے رہا تھا، آپ موجود تھے. اچھا دیکھیں، اسلام نے سود میں سرمایہ دار ہے، سرمایہ دار کے پاس سرمایہ ہے، جیب میں بہت سارا پیسہ ہے، وہ بھی چاہتا ہے بھائی سرمایہ ہے تو میں اور سرمایہ بڑھ جائے، تو اس کی خواہش ہے، یہ صحیح ہے، جائز خواہش ہے. لیکن اسلام نے کہا اس جائز خواہش کو پورا کرنے کے طریقے جو ہیں، سرمایہ سے ہی اگر مزید دولت بنانی ہے تو قرض حسنہ سے تو دولت نہیں بن سکتی نا جی. وہ سرمایہ کسی کو دے دیا واپس اتنا ہی آ گیا 1 سال بعد، تو بڑا تو نہیں. کیا خیال ہے؟ تو اس کے لیے اس نے طریقے جو ایجاد کیے ہیں وہ اسلام نے بتایا مزاربت کرو کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اسلام نے بتایا مشارکت کرو کسی کے ساتھ. اسلام نے اپنے طریقے بتائے. اسلام نے بتایا آپ اجارے پہ کام کرو کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ کے پاس دولت ہے نا، اس دولت سے آپ زمین خرید لو، زمین کا تو اجرت جائز ہے. صحیح ہے، اس کوئی اس ایسٹ کو دوسرے وہ جو 3 اور ایسٹ ہے تقسیم دولت کے اندر کسی اور میں کنورٹ کر لو، خود تجارت کرو، آجر بن جاؤ. کسی کا سرمایہ نہیں، اپنا سرمایہ ہوگا اور اس سے کاروبار کرو. خود اپنا سرمایہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کا سرمایہ ہے، اس کے ساتھ جائز طریقے سے سودا کر لو، اس کو سود نہیں دینا.
اس کو شیئرنگ کرنا, اس کے ساتھ مشارکت کر لو, وہ سلیپنگ پارٹنر بن جائے گا تمہارا, ٹھیک ہے. تو مشارکت جائز ہے, تو وہ بھی آجر کی فیملی سے ہی شمار ہوگا اور پروفٹ میں حصہ دار ہوگا, صحیح ہے. آجر تنظیم کار کو شمار کیا جائے گا, سرمایہ دار بھی تنظیم کار کے علاوہ تیسری تھرڈ پارٹی شمار نہیں کی جائے گی. سمجھ میں آئی بات, ٹھیک ہے. اسی طرح محنت کے ساتھ تو سرمایہ بدل نہیں سکتا 100%, تو اس کی جگہ پہ نہیں آ سکتا, لیکن اس کے بھی طریقہ کار ہوتے ہیں. آدمی چھوٹے چھوٹے محنت کاروں کو بہت سارے کو جمع کر لے, ان کو سہولیات فراہم کرے اور محنت کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں لوگ, اس طرح سے بھی کام کر سکتے ہیں. مطلب اس کو کنورٹ کرنا پڑے گا اپنے سرمایہ کو, یا تو وہ آجر والی پارٹی میں چلا جائے, یا تو وہ محنت والی پارٹی میں چلا جائے, یا تو وہ زمین والی پارٹی میں چلا جائے, تاکہ اب تقسیم دولت میں اس کو حصہ ملنے لگ جائے. سود ڈائریکٹ لینا وہ حرام ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہی وجہ تھی کہ اس کی حرمت اتنی زیادہ واضح نہیں تھی, تو اس وجہ سے مشرکین مکہ نے بھی کیا کہا تھا, انما البیع مثل الربا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ انما الربا مثل البیع. آپ اے محمد آپ سود کو کہتے ہیں حرام ہے, سود تو تجارت کی طرح ہی ہے نا. ان کو اتنا یقین تھا, پڑھا نا بلاغہ میں بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ رسوخ تھا, تو انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا, تجارت بھی تو یہی ہے, سود ہی ہے, وہاں بھی پیسہ جیب میں آتا ہے, یہاں بھی پیسہ جیب میں آتا ہے, فرق کیا ہوا, ٹھیک ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تو یہ بتایا بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کیا حلال کیا, تو اس کے نیچے باریک فروق ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس کے تحت معاشی نوعیت کی بات کی, تو تقسیم دولت کے حصے میں نے بتایا وہ کسی اور کیٹیگری میں جا کے کام کرے گا, ٹھیک ہے, واضح ہے. اجرت کے تحت کام کرے گا, اجارہ کا باب موجود ہے فقہ میں, تفصیلات ہیں ساری ایک ایک چیز کی, ٹھیک ہے. آجر کی پارٹی میں آئے گا تو آجر کے ساتھ پارٹنرشپ پہ آئے گا, لازمی بات ہے. کیسے اجرت, کیسے جنا آجر جو ہوتا ہے اس کے جو شریک دار ہوتے ہیں, پارٹنر ہوتے ہیں, ان میں کون کون سے مشارکے قائم ہو سکتے ہیں. شرکت عنان ہے, شرکت مفاوضہ ہے, اور کون سی ہوتی ہے, شرکت الوجوہ ہوتی ہے, اور ایک چوتھی بھی ہوتی ہے, کسی کو بھی نہیں پتا ہے, نہیں کسی کو بھی نہیں پتا ہے. 4 شرکتیں ہوتی ہیں نا, شرکت مفاوضہ, شرکت عنان, شرکت الوجوہ, اور چوتھی کیا ہے, لائٹ چلی گئی ہے. اچھا یار حیرانی کی بات ہے یار. بہرحال تو اب شرکت کا طریقہ پورا تفصیلات کے ساتھ موجود ہے. یعنی آجر کی پارٹی میں تو آجر کیسے ہوتا ہے, آجر کہتا ہے یار میں نے بالکل شرکت میں شامل نہیں کرنا, تو اس کے لیے ایک اور طریقہ مزاربت کا بھی ہے, صحیح ہے. مزاربت بھی شرکت کا ہی بھائی ہے, کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, تھوڑا سا ہی فرق ہے. آپ جب دیکھیں گے تو وہ خاص طریقہ کار ہوتا ہے, وہ ایک آدمی سلیپنگ پارٹنر ٹائپ کی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. رب المال جو ہوتا ہے, اور مزارب جو ہوتا ہے وہ ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے. تو اس نے آجر والی کیٹیگری میں ڈال کے اس کو حل کیا, اس پہ پوری بحث بھی کی ہے. لیکن سود کی بحث جب بھی کی ہے, بتایا کہ اس کی خرابیاں یہ ہیں, ایسے نہیں کرنا, اس کو استعمال نہیں کرنا. لیکن سود کے ابواب بہت زیادہ واضح بھی نہیں تھے, جو بعد والوں نے واضح کیے ہیں وہ بھی آپ نے سارے پڑھ لیے. اب ملکیت پہ آ جاتے ہیں. اچھا یہ سمجھ میں آ گیا سب کو فلسفی علوم کا فرق کتنا ضروری ہے. اتنی بنیادی چیز ہے کہ جس سے پہلا سوال بھی مر جاتے کہ مسلمانوں نے الگ سے معیشت پہ کام کیوں نہیں کیا. یہ معیشت ان کی زندگی نہیں ہے, ان کا مقصد حیات ہی نہیں ہے. یہ جو آج کل جدید لوگ سمجھ رہے ہیں یہی تو سب کچھ, جس کے بغیر کام کہاں چلتا ہے, یہ ان کے دماغ کی خنس ہے, یہ خرابی ہے. معاشرے نے اتنا زہر ہے نا, زہر نے زہریلا کر دیا, گویا کہ مزاج میں فساد ڈال دیا. سمجھ میں آئی, فاسد ہو گیا ایک آدمی کا مزاج, اس کو صحیح غلط لگتا ہے, غلط صحیح لگتا ہے, تو یہ اس طرح سے, اور ایسا عام طور پہ ہو جاتا ہے. اتنا ہر کسی کو غلط صحیح لگنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دنیاوی تعلیم کے بغیر کیا حیات ہے, لوگ بولتے ہیں نا, ٹھیک ہے. یہ جو بات ہے میں اس میں ایک اس کے تحت ہی بات کرتا ہوں فلسفی نوعیت کی. ڈاکٹر اسد زمان سے میرا اچھا تعلق ہے, تو وہ بڑے معیشت دان ہیں. آپ ان کا, میں آپ کو چلو ان کے کورس کا لنک بھی سینڈ کروں گا, آپ دیکھیں. انہوں نے اسلامی معیشت کے اوپر ایک چھوٹا سا کورس بھی بنایا ہے, تب مجھے تو توفیق نہیں ابھی تک دیکھنے کی, تو بہرحال اس کی کوالٹی پھر آپ خود ہی میجر کیجیے گا. لیکن وہ کہتے ہیں وہ تھوڑا غالی ہیں اس معاملے میں, تبلیغ میں لگ گئے ہیں. پہلے امریکہ میں رہتے تھے اور امریکی بن گئے تھے, پورے ایسے سخت امریکی بن گئے تھے, اتنا متاثر ہو گئے تھے ان سے. لیکن اب مخالف ہوئے تو مخالف بھی ایسے ہوئے کہ وہ بولتے ہیں کہ جو تکثیر افادہ ہے نا, وہ کہتے ہیں تو شرک ہے. میں نے خود ان سے سنا ہے, وہ تو بار بار یہ بولتے رہتے, شاید اس کورس میں بھی یہ بولتے رہتے ہیں بار بار. وہ کہتے ہیں یہ تو صریح شرک ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کرنا ہے, بس افادے کو پڑھانا ہے. کیا وہ اس پہ یہی بات کرتے رہتے ہیں کہ بھائی افادہ مقصد حیات بنا لینا, افادے کو معبود بنا لینا, یہ تو شرک ہے, اور اس پہ ایسا رگڑا لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں سب یہی پڑھ رہے ہیں, ہماری کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ آدمی کا دماغ اصل میں یہی ہے کہ اس کو فائدہ زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اپنا, ہر کسی نے فائدہ اپنا زیادہ سے زیادہ کرنا ہے, اور یہی پوری معاشیات کی بنیاد ہے. کہتے ہیں تو بنیادی معاشیات کی ساری شرک پر مبنی ہے کہ ہر آدمی کی زندگی کا یہی مقصد ہے. کیونکہ دیکھیں نا, آپ جتنے فارمولے بنا رہے ہیں وہ اس مفروضے پر بنا رہے ہیں, اس ایزمپشن پر کہ ہر آدمی کا مقصد, دماغ یہی کہہ رہا ہے کہ میرا فائدہ میکسیمم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہتا ہے ہر آدمی کا مقصد یہ, آپ نے طے کر دیا کہ ہر آدمی کا مقصد ہے, حالانکہ تو غلط بات ہے. ہر آدمی کا مقصد تھوڑی ہے میرا پروفٹ میکسیمم ہونا چاہیے, یا میرا سرمایہ میں کم سے کم وسائل میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھا لوں. یہ لوگوں کا مقصد تو نہیں ہے. لوگوں کا مقصد اس سے کہیں اعلیٰ تر ہے. یہ مقصد حیات بنانا جائز بھی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ جاؤ دنیا میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر آ جاؤ, ہاں کم سے کم وسائل میں. اس لیے تو نہیں بھیجا نا ہم لوگوں کو
کیا خیال ہے؟ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول آئے اور نہ کے لوگوں کو بتایا کم سے کم مسائل میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر جو آ گیا وہ کامیاب ہے، ایسے نہیں ہے نا؟ تو وہ تو بہت سخت رگڑا لگاتے ہیں اس بات کو، اور اس فلسفی نقطے کو بھی وہ بہت رگڑتے ہیں۔ بہرحال اب آ جاتے ہیں ملکیت کا مسئلہ، جو تھوڑا تعارف میں نے کرا دیا کہ جب سوشلزم الگ سے انٹروڈیوس ہو گئی تو ملکیت، ذاتی ملکیت کے اوپر بہت پابندی لگائی، ذاتی ملکیت ختم کر دی باقاعدہ۔ پاکستان میں بھی پوری دنیا میں اثرات تھے، پاکستان میں بھی تھے۔ کیا کیا ہمارے جناب بھٹو صاحب نے؟ سارے اداروں کو نیشنلائز کر دیا، بہت ساری چیزیں نیشنلائز کی، ٹھیک ہے۔ اب وہ الگ بات ہے، تباہ ہو گئی تو الگ بحث ہے، لیکن بہرحال انہوں نے نیشنلائز کی، متاثر کی کسی کو دیکھا کہ یار وہ بھی کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس سے فائدے اٹھائے ہوں گے۔ تو بہرحال ان کو دیکھتے ہوئے جب نیشنلائزیشن کی، پرائیویٹ دولت میں بہت سارے لوگوں کے کوئی زیادہ آگے تک گئے، کوئی بہت زیادہ آگے تک گئے۔ سب سے زیادہ غریب آدمی کو جس ملک میں رگڑا پڑتا ہے وہ بھی امریکہ ہی ہے۔ ابھی کتنی حیرانی کی بات ہے ہمارے لیے، لیکن جناب یار یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ جو نقطہ لکھا نا تصحیح نظام کا، اس کے تحت بتاؤں گا آپ کو کتنی بڑی خرابی ہے معاشیات میں، جو یہ لادینی معاشیات ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو مونوپولی بولتے ہیں اجارہ داری، بمعنی ایک کمپنی کا مارکیٹ کا، اس کی ٹیکنیکل تعریف ہوتی ہے کہ 80% سے اوپر حصہ، 70 میں بھی آج بعض لوگوں نے کیا ہے، 70% یا اس سے اوپر حصہ ایک کمپنی اون کرتی ہو یا ایک فرد اون کرتا ہو۔ ایک انڈسٹری ہے، ایک شعبہ ہے، مثلا لوہے کی صنعت ہے، لوہے کی صنعت پاکستان کی سطح پر 70% ایک ہی کمپنی کے ہاتھ میں ہے، تو وہ کمپنی آجر ہے، مونوپولسٹ ہے، صحیح ہے۔ وہ جو چاہے گی ریٹ کرے گی، جو چاہے گی کم کرے گی، لوگ مجبور ہو جائیں گے، اور وہ آپشن ہی نہیں ہے نا۔ 30% والا بھی جو ہے وہ اس سے ڈر کے چلے گا ہر وقت، وہ اس کو کبھی بھی نئے آنے والوں پہ وہ قدغن لگائیں گے، بڑے بڑے کسی کو آنے نہیں دیں گے انڈسٹری کے اندر، کیونکہ ان کے ہاتھ میں پاور بہت زیادہ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں جو گاڑیاں بنانے کا شعبہ ہے، صحیح ہے، ریئل کیا کہلاتا ہے یہ، آٹو انڈسٹری جو ہے، اس کے اندر پاکستان میں جو مینوفیکچررز ہیں اس میں اجارہ داری ہے جہاں کی 3-4 کمپنیوں کی، ٹھیک ہے، ٹویوٹا، ہونڈا اور سوزوکی۔ اب اتنی اجارہ داری ہے کہ کسی کو آنے ہی نہیں دیتے، گھسنے نہیں دیتے، بہت نیچ سیکٹرز میں کوئی لوگ گھس سکے۔ پاکستان میں کتنی کمپنیاں آئی ہیں کہ بھئی ہم لوگ اپنی گاڑیاں بنائیں گے، باہر سے سی کے ڈی اور سی پی یو یونٹس ہوتا ہے، پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ سی کے ڈی یونٹ وہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں کہتے ہیں ہم بنائیں گے، ناکڈ آؤٹ یونٹ ہے، باہر سے آ گیا یونٹ، برجے آ گیا، ہم ادھر خود جوڑ کے کچھ چیزیں ادھر سے بھی بنا کے تیار کریں گے۔ اب آتے ہیں شروع میں 50,000 20,000 40,000 گاڑیاں لاتے ہیں سی بی یو یونٹ کے نام پہ کہ یار یہ کمپلیٹلی بلڈ یونٹ ہے، شروع میں لا رہے ہیں، دیکھیں مارکیٹ میں چلتی بھی ہے کہ نہیں چلتی، حکومت اجازت دیتی ہے بھائی اتنے چلو باہر سے لا کے ٹیسٹ کر لو پھر بنانا، تو وہ لا کے وہ بیچ دی، پھر وہ انڈسٹری بنا ہی نہیں پاتے، کوشش بھی کرتے ہیں لوگ لیکن بنتی نہیں ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں یار حکومت غلط پالیسیاں بناتی ہے، وہ حکومت پاگل ہے، غلط پالیسیاں بناتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ حکومت میں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ انسان ہی بیٹھے ہیں نا، وہ کوئی کھلاتا پلاتا ہے، لابنگ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بتاتا ہے یار نہیں ان کو نہیں چھوڑنا، اگر چھوڑو گے تو وہ ہماری جو اس زمانے کی ڈائی پہ آج تک مہران بک رہی ہے وہ بکنا بند ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں اتنی اعلیٰ درجے کی ہیں، یہاں کی بڑی سڑی ہوئی گاڑی بھی چل رہی ہوتی ہے، ایون اس میں ایئر بیگز بھی نہیں ہوتے، جب کوئی سرکار سیاسی مرتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی ایئر بیگ بھی گاڑی میں نہیں ڈالا ہوا تھا، جھوٹ بولا ہوا تھا، اتنی بنیادی چیز بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں، یہ عام چیز ہے، اجارہ داری اس کو بولتے ہیں۔ تو بہرحال اب جہاں ذاتی ملکیت کے اندر انہوں نے کہا ذاتی ملکیت ہونی چاہیے، کیپٹلسٹ انہوں نے کہا کیپٹلزم ہی بنیاد ہے، ذاتی ملکیت ہر کسی کی ہو سکتی ہے، جتنی مرضی ہو سکتی ہے، اور حکومت کا کام ہے لوگوں کی ذاتی ملکیت کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا۔ سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں ذاتی ملکیت اتنی ضروری ہے کہ حکومتیں بھی اس لیے بنیں گی، ان کا کام کیا ہوگا، ان کی ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری ہوگی کہ کسی کی ذاتی ملکیت پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے، چور ڈاکو بھی نہ ڈالے زبردستی کر کے، اور جو نا کوئی ایسے قوانین وغیرہ بن کے، اور کسی طریقے سے بھی ذاتی ملکیت کو نقصان نہیں ہونا چاہیے اس کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بہت سارے اچھے فائدے بھی ہیں کہ ہر آدمی دیکھے اچھا محسوس کرتا ہے نا، میری ملکیت میرے پاس رہے، اب مجھے پتہ نہ ہو کہ یار کل کوئی آئے گا مجھ سے یہ لے جائے گا، موبائل چھین لے گا، کوئی مجھ سے گاڑی لے لے گا، مجھ سے میرا دفتر لے لے گا، پیسے لے کے چلا جائے گا، کوئی بھی میرا ہے ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ تو محفوظ تو نہ ہوا نا۔ محفوظ معاشرہ جہاں حکومت یہ ذمہ داری لے رہی ہے کہ بھائی آپ کی حفاظت کریں گے، پولیس ہے، فوج ہے، ادارے ہیں، نیب ہے، مختلف پالیسی کے گرد کام کر رہے ہیں، کسی کی ملکیت بھی ناجائز طور پہ کسی اور کے پاس نہ چلی جائے۔ تو یہ مقصد کیپٹلزم نے بنیادی طور پر متعارف کرایا تھا، لیکن یہ اتنا خوبصورت نظر آنے والے مقصد کے پیچھے خرابیاں بھی بہت ساری ہیں۔ اسلامی مقصد کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں نا، اس لیے بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں ملکیت کا بنیادی تصور، پہلے میں ایک فیصلہ کر دیتا ہوں کہ ایک میم مسلمانوں کا اور ایک دنیاوی لوگوں کا، یار یہ دینی اور دنیاوی ایک جیسے لفظ ہے، کوئی اور اچھا سا بتائے نا، انگلش لکھتے ہیں یار، انگلش مجھے صحیح رہتی ہے، سیکولر اور اسلامک، تو ہاں الٹا کر دیا جی، دیکھیں یہی مسئلہ ہے نا، اسلامک پہلے کر لیتے سیکولر۔
اب سیکولر لوگ جو ہیں انہوں نے تو بات یہ کی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ذاتی ملکیت ہوگی، کیپٹلزم آج کل انہی کا دور ہے، کیونکہ سوشلزم آیا بہت بڑا چڑھا پھر اپنی موت بیچارہ مر گیا، خود ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، ابھی یہ میں نے بتایا بھی تھا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کسی غالی صورت میں کیپٹلزم کے مخالفت میں کوئی سسٹم موجود ہے سوشلزم کا، تو وہ ایک ہی ملک کے اندر ہے، چھوٹا سا ملک ہے، وہ نارتھ کوریا نام ہے اس کا. صحیح ہے، تو وہاں پہ بس کچھ نہ کچھ سوشلزم رہ گئی ہے، باقی سب بس تقریباً ختم ہو گئی. چائنا جیسے ملک میں بھی نہیں بچی، جہاں ماؤ زے تنگ انقلاب ہی وہ سوشلزم پہ لے کر آیا تھا. بہرحال تو یہ صورتحال ہے، سیکولرزم میں دونوں طرح کے ہیں، لیکن ابھی جو چل رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں فرد کی ملکیت اصل ہے، فرد کی ملکیت اصل، اس پہ کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ اسلامیات کیا کہتی ہے؟ ابھی دیکھیں آپ، فلسفی نوعیت کا فرق کا کتنا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. اسلامیات یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کی ملکیت کس کی ہے؟ کیا ہے قرآن کی آیت بتاؤ بھائی، کوئی عربی لکھتا ہوں. للہ، اور ان الحکم الا للہ، اور کچھ بتائیں. ہاں، للہ میراث السماوات. تو اس طرح کی آیات ہے، بس کوئی بھی آپ یہاں یوز کر سکتے ہیں، تو وہ دلیل بھی ہو جائے گی ساتھ ساتھ اور مسئلہ بھی. للہ میراث السماوات. تو اب یہ اسلام نے یہ بات کر دی، بنیادی بات اس نے کی بھائی لوگوں کی ملکیت نہیں ہے، اور پھر انسان کو کیا بولا؟ جب آپ کا نہیں ہے تو پھر کیا ہے، کیسے سارا سسٹم کیسے چلے گا؟ نیابت کی بات کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا زمین میں. ٹھیک ہے، تو بحیثیت خلیفہ ذمہ داری ہے کہ اس دولت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے. ٹھیک ہے، جیسے میں اپنے ملازم کو کہتا ہوں بھائی یہ آپ کو گاڑی دے دی ہے، لیکن گاڑی آپ نے طریقے سے چلانی ہے، کوئی گڑبڑ نہیں کرنی، جو ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ پوری کرو اور تمیز سے آگے گاڑی چھوڑ کے چلے جاؤ. یہی کام ہوتا ہے نا، ہر بندہ ایسے ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے، مالک اپنی مرضی چلواتا ہے اپنے ایسٹس کے اندر، اس کی نہیں چلنے دیتا. تو مسلمان یہی کہتا ہے بھائی اپنی ملکیت ہے ہی نہیں کہ جو مرضی کرو. صحیح ہے، کہتا ہے باپ کا مال ہے جو مرضی کر لو، یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا مال ہے، تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یہی تبلیغ والے بھی بہت اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ بھائی وہ فلانے کو مطلب ہمیں کلمے کا مطلب نہیں پتا، ورنہ آدمی کو پتہ چلے کتنا مشکل ہے، من چاہیے اور رب چاہیے، اور گھما کے عبدیت کی بات کرتے ہیں. صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم عبدہ و رسولہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ عبادت اور عبودیت کی بات کرتا ہے. عبودیت عبد سے نکلا، ہم غلام ہے اللہ تعالیٰ کے، اپنی مرضی چلے گی نہیں، جو بھی چیزیں اپنی ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. تو عبودیت کی شرط کے ساتھ ہے، یہ ساری چیزیں بنتے اللہ کے عبد ہیں. اس کی بھی آیت بتاؤ بھائی کوئی. عباد اللہ رحمکم اللہ. ہاں الخلق عیال اللہ. آگے اور بتائیں. چلیں صحیح ہے، وما خلقت الجن والانس، یہ بالکل صحیح ہے. وما خلقت، اور یہ آگے آخر میں ختم ہو جائے گا یہ الفاظ ہمارے یہاں پہ، لیعبدون. تو عبدیت بنیاد ہے. تو چنانچہ نتیجہ کار یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں اگر قرآن اور حدیث کی آیات سے، تو اتنا کوئی کلیئر مسئلہ نہیں ہے کہ سوشلزم ٹھیک ہے یا کیپٹلزم ٹھیک ہے. لیکن فیصلے کے اعتبار سے دیکھا جائے نا، تو بہت سارے صحابہ کی زندگی میں ہمیں پتہ ہے صحابہ کی زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، باغات تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، گھوڑے تھے، چیزیں تھیں، سرکار کی نہیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، بلکہ سرکار کے لیے اور بیت المال کے لیے شریعت نے ایک حصہ طے کیا ہے، وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا 2.5% کا، کہ وہاں سے جناب وہ پبلک ویلتھ میں لازمی جائے گا. یعنی دیکھیں زکوٰۃ کا مطلب بھی یہی ہے، صدقات کی تو ترغیب ہے، صدقے دو، خرچ کرو. حدیث شریف میں آتا ہے وہ آدمی ایمان ہی نہیں لایا ہے جو پیٹ بھر کے سو گیا، پڑوسی بھوکا ہے پڑوس میں. کیا حدیث ہے؟ وَجَارُهُ جَائِعٌ عَلَىٰ جَنبِهِ، اس طرح آخر میں آتا ہے اس کے اندر. من باتا، آگے کیا آتا ہے؟ شبعانہ، من باتا شبعانہ وَجَارُهُ جَائِعٌ عَلَىٰ جَنبِهِ. حدیث ہے، کوئی سنی لگ رہی ہے یا کوئی اپنے سے لگا رہا ہوں؟ تصدیق تکذیب تو خریدو کم از کم، سنی ہوئی ہے بھائی یہ کوئی؟ ہاں، تو یہ تو ویسے ہی اخلاقی نوعیت میں ہم بات بھی کریں گے اس طرح کی. یہاں کہیں لکھا ہے میں نے؟ نہیں، اخلاقیات تو لکھی نہیں ہے. چلیں معاشی مقاصد کے ساتھ اخلاقیات لکھ دیتے ہیں، یہی بات کر لی ہے. اچھا، تو اس میں بات ہوگی کہ بھائی معاشرے میں خیال رکھنا ہے دوسروں کا، لیکن گورنمنٹ کے لیے 2.5% اور بیت المال کے لیے جو آدمی کا اپنا ہے ہی نہیں، ہر سال 2.5% تو گیا. ٹھیک ہے، کوئی بھی غریب نہیں ہے تو بھی یہ جائے گا، یہ اس کا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک خاص ترتیب بنائی ہے اسلام نے جس سے دولت نکلتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے ان سارے قرائن سے جو میں نے تفصیلاً جمع نہیں کی، لیکن چند ایک مثالیں دیتی ہیں صحابہ کی جائیداد وغیرہ کی، زمین ذاتی ملکیت کی گنجائش ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ وَهُوَ لِلَّهِ وَهُوَ عَبْدُهُ. صحیح ہے، مال کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ کا بندہ بن کے جو مرضی
جتنی اللہ نے اس کو اجازت دی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے مرضی چلا سکتا ہے, اس کے باہر مرضی نہیں چلا سکتا. سمجھ میں آ گیا یہ ملکیت کا مسئلہ ہے. تو چنانچہ کوئی بھی پوچھے بھائی سوشلزم کے ساتھ اسلام کیپٹلزم کے ساتھ, تو آپ نے بتانا ہے بنیادی طور پہ کیپٹلزم سے ہم قریب ہیں. خلاصہ کر رہا ہوں بحث کا کہ ملکیت کی اجازت تو دیتا ہے لیکن بہت بڑی شرط کے ساتھ. یہ نہیں کہتا تمہاری اپنی ہے. اسلام کہتا ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے اور تم اس کے بندے ہو, اس کے بندے بن کے اس کے احکام کے اندر اندر بس تمہاری ملکیت ہے. ٹھیک ہے, اور کسی چیز کی اس نے ملکیت سے منع کر دیا تو چنانچہ ملکیت میں بھی کبھی نہیں آتی. دیکھیں نا ہم فقہ میں پڑھتے ہیں بات سیدھے ملکیت ہی باطل ہوتی ہے. کیا خیال ہے, آدمی اپنے باپ کو خرید سکتا ہے؟ ملکیت آگے جیسے ہی باطل ہو جائے گی ملکیت آزاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, خنزیر کو خرید سکتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ بعض چیزوں میں ملکیت ہی باطل اللہ تعالیٰ سے بتلان ٹھہرا دیا, جیسے ملکیت نہیں ہو سکتی تو نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح سے قانونی شرائط کے ساتھ. اب میں بتاتا ہوں کہ کیپٹلزم کی تھوڑی اس میں ذرا کلاس بھی لے لیتے ہیں کہ دیکھیں جن لوگوں نے بولا کہ ملکیت, کیونکہ دیکھیں سوشلزم کی زیادہ کلاس لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم لوگوں نے سب نے سچیا ناز دیکھ لیا, جن چیزوں کو بھی قومیایا گیا ہے, جن اداروں کو جن ملکوں کو, سب تباہ ہو گئے, اللہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ سے پرائیویٹائزیشن کی ہے. تو اب جو موجود ہے کیپٹلزم موجود ہے, پرائیویٹ انڈیویجولزم کے نظریات موجود ہیں. تو دیکھیں اس میں خرابی کی بنیاد میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. چند ایک تاریخی واقعات پہ اکتفا کروں گا. مثال کے طور پہ چائنا میں ایک مشہور ایک ہے, اس کو بولتے ہیں سینچری آف ہیوملیشن. وہ کہتے ہیں کہ تذلیل کی صدی, پوری صدی ایک ایسی ہے اس میں ہم ذلیل ہوئے. سارے چائنا والے مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو یاد کرتے ہیں, مناتے ہیں کہ یہ ہماری ذلت اور ضلالت اور رسوائی کی صدی تھی. ٹھیک ہے, تو اس میں بنیاد چلی تھی کہ وہ لوگ ہندوستان میں قبضے کر لیے تھے انہوں نے, ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کے, وہ یہاں سے اگاتے تھے چرس کو اور چرس جا کے بیچتے تھے چائنا میں. ٹھیک ہے, اور یہ کس چیز کے اگینسٹ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ چائنا میں کچھ برتن بنتے تھے, وہ بہت خوبصورت اور حسین برتن بناتے تھے. تو برتن انہوں نے چائنا سے خریدنا شروع کر دیے, کافی خریدے. پھر چائنا کا سامان اور ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں ساری بہت قیمتی تھیں, یورپ میں بہت قیمتی اور مہنگے داموں میں بکتی تھیں. تو یورپ جا جا کے وہ بیچتے سارے تاجر بحری بیڑے جاتے بیچ کر آتے مال, تجارت کا سامان. تو ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا تھا, تجارتی خسارہ. بالکل میں مختصر کر رہا ہوں, صرف اس تجارتی خسارے کی وجہ سے اتنا فرق آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا تو حل کرنا پڑے گا. سونے کے ذخائر ہمارے ختم ہو رہے ہیں, وہاں دیکھا رہا تو زمانے میں سونا چلتا تھا, خاص طور پر انٹرنیشنل ٹریڈ میں. تو سونا سارا وہاں جاتا جا رہا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے, سامان آ رہا ہے, لوگ خرچے کیے جا رہے ہیں, تو ان سے سونا واپس لینا ہے. شروع میں اتنی ہمت طاقت نہیں تھی, حکومت مضبوط تھی کہ یہاں پہ حملہ کر سکے ہندوستان کی طرف, ورنہ 9 آبادیات کا نظام پہلے سے تھا, حملے کر کے لوٹ کھسوٹ کی عادت تھی, لیکن حملہ نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے یہاں پہ چرس اگائی اور چرس کو وہاں بیچنا شروع کیا, پہلے غیر قانونی طریقے سے, پھر قوانین بنا دیے اور وہاں پہ حکومتوں پہ دباؤ ڈال کے قوانین بنا دیے کہ کوئی چرس کو روک نہیں سکتا. تو دیکھیں اگر دولت اور ملکیت کی حفاظت آزاد رہتے ہوئے اگر کی جائے گی تو یہ یہاں تک پہنچ جاتی کہانی. کو روکنے والا تو نہیں ہے نا, لوگ جو طے کریں گے تو لوگ تو اس بنیاد پہ طے کریں گے نا کہ بھائی تقصیر ہے فائدہ, وہ کہیں گے سب زیادہ فائدہ کس چیز میں. اس میں اخلاقی جب نقطۂ نظر نکل گیا اور وہ پوری ہسٹری اس کی ہے, تفصیلات آپ دیکھیں, چائنا والے سارے تباہ ہو گئے اس کے اندر. میں نے سگریٹ کی ایک مثال دی تھی اس کلاس میں, دی تھی نا آپ لوگوں کو. وہ دیکھیں سگریٹ بیچ رہے ہیں اور اس کے جتنے ریزلٹس آ رہے ہیں وہ سب چھپا. آپ لوگوں نے ٹیفلون کا نام سنا؟ ٹیفلون, یہ جو فرائی پان ہوتا ہے آج کل آتا ہے, نان اسٹکی آتا ہے, اس کے اوپر وہ چپکتا نہیں ہے کچھ, تو اس میں ٹیفلون لگا ہوا ہوتا ہے, بہت مشہور کیمیکل ہے, بہت چیزوں میں لگاتا ہے, نان اسٹکی یا نان ایڈہیسو جو چیز بنانی ہوتی ہے اس میں لگاتے ہیں. یہ ٹیفلون بھی بڑی مشہور ایک کیس اسٹڈی ہے اکنامکس کی کہ اتنا زہریلا مادہ ہے, جس جگہ میں بن رہی تھی 20-25 سال تک 1-2 لوگ اس کے خلاف شدید ہو گئے, انہوں نے زندگیاں لگا دی, پھر جا کے بھی غربت میں مر گئے کچھ کر آ کے وہ, تو پھر جا کے صرف وہ یہ ثابت کر سکے بھائی یہ ٹیفلون زہریلا ہے. بکنا تو آج تک بھی بند نہیں ہوا, پوری دنیا کا بڑا مشہور برانڈ ہے, پروڈکٹ کا برانڈ نیم بن گیا ٹیفلون, ایک کمپنی نے بنایا, اس کمپنی نے اس کا نام ٹیفلون رکھا ہے, امریکی کمپنی ہے وہ. تو دیکھیں ایک چیز طے شدہ زہر ہے, میں نے خود اس کے اوپر بہت تفصیلی ریسرچ پڑھی تو میرے ذہن میں نام بھی تھا کہ وہ ایک چیز زہر ہے طے شدہ, لیکن کوئی نہیں روک سکتا, سب کھا پی رہے ہیں, ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں. یوٹیلیٹی, افادہ, دولت, ذاتی ملکیت میں اضافہ, یہ بنیاد جب ہوگی بغیر کسی قدغن کے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. ٹھیک ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اخلاقی نوعیت کی اقدار جب لگائیں گے تو وہ بھی یہاں پہ آ کے لگائیں گے انگریز. آپ کہیں گے کہ وہ بھی تو خیال رکھتے ہیں اخلاقی نوعیت کی چیزوں کا کہ یہ نہ ہو جائے, سوشل پروگرامز ہے, پاکستان میں تو ویلفیئر کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا, وہاں پہ تو علاج بھی مفت میں ہو جاتا ہے, معالجے کا بھی کوئی خرچہ نہیں ہے, اور جو ان امپلائڈ ہو اس کو بھی جو ہے نا بنیادی تنخواہ ملتی ہے. ویجز کے لیے بھی فلور لگائے ہوئے کہ تنخواہ مزدور کو اجرت اس سے کم نہیں دی جائے گی, اس سے اوپر کہیں دیں گے, لیکن اس میں عمل کتنا ہوتا ہے اور وہ کیا چیز ہے اور وہ بنائی بھی کیوں ہے, اس کے بنانے کی بنیاد بھی آپ کو پتہ چل جائے گی کہ وہ باطل کی بنیاد بھی باطل پر ہے. صحیح ہے.
پتہ چلے گا. تو یہ بنیاد ہوگی ملکیت کی کہ ملکیت کا بنیادی فرق یہ ہے. سمجھ میں آ گیا نا بس فرق. میں نے اس میں تو مثالیں وغیرہ بھی کر دی لمبی, لیکن بات یہی تھی کیپٹلزم سے قریب, لیکن عام ملکیت نہیں ہے, اللہ کے حکم کے تحت رہتے ہوئے ملکیت ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں ملکیت میری نہیں ہے اللہ کی ہے. ٹھیک ہے, پھر میں نائب بن کے ہوں اس حساب. تقسیم دولت, اس کے تحت سود بھی آ جائے گا. تو تقسیم دولت کے اندر جو سود کی پہلے بحث کر لیتے ہیں, ان کے سوال کا جواب بھی پھر دے دوں گا. سود کا مسئلہ جو 4 عناصر ہیں اس میں سے مسلمانوں کی یہاں پیچھے بھی بات کر لی کہ جو چیزیں ہمارے یہاں الاؤڈ ہیں وہ کون کون سی ہیں. ہاں, ایک اجرت, ایک جی لگان, اور ایک منافع. اس کے اندر رہتے ہوئے آدمی کو اپنا جو ہے اضافہ ہونا چاہیے دولت کا. باقی دولت کے تقسیم میں حصہ اور کسی کا نہیں ہے. پیدائش دولت کے اندر اور کوئی تیسرا رکن شامل نہیں کیا انہوں نے. چوتھا رکن 3 ارکان ہیں, ان ارکان کے درمیان میں تقسیم ہوگا. تو یہ بنیاد ہے اسلام کے اندر اور دوسری معیشت کے اندر. کیونکہ دوسری معیشت میں جو لوگ کہہ رہے تھے سرکار کا سب کچھ ہوگا, تو وہاں پہ بھی بہرحال وہ یہ 4 چیزیں ہوتی تھی اور ابھی بھی یہی چلتا ہے. اب اس چیز کو تھوڑا سا اہمیت سے دکھانے کے لیے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ پوری دنیا کا نظام سود پر کھڑا ہوا ہے. جتنا بھی کیپٹلزم ہے, تمام سرمایہ داری کا نظام جو ہے وہ کس پہ کھڑا ہوا ہے؟ سود. اگر سود نکل جائے تو پوری دنیا کی معیشتیں ٹھپ ہو جائیں گی, کچھ بھی نہیں ہے ان کا نظام, کیونکہ بنیاد ہی اس پہ. ٹھیک ہے, معیشت میں پیسہ فلو ہو رہا ہے تو یہ سود کی وجہ سے ہو رہا ہے. سود رک جائے گا, معیشت میں پیسہ فلو ہونا بند ہو جائے گا, ایک دم سارے سرمایہ دار ادھر ادھر ہو جائیں گے اور سب گڑبڑ ہو جائے گی, سمجھ نہیں آئے گا کیا کرنا ہے. کیونکہ انہوں نے فرض کر لیا کہ یار یہ تو ہمارے تقسیم دولت کے ارکان میں سے اہم رکن ہے. اگر ہم بندے نکال دیں, مثلا محنت کے لیے سارے انسانوں کو مار دیں, ہاں بولے لوگ صرف کھائیں گے پیئیں گے آج کے بعد کمائیں گے نہیں, تو کیا خیال ہے کام چلیں گے؟ کوئی تو دماغ لگائے گا نا. مشینیں آپریٹ کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا اگر مشینیں بھی کام کریں گی تو. ٹھیک ہے, تو محنت کرندہ لوگ ہوں گے تو لازمی کمپنیاں چلیں گی. صرف ٹیکنالوجی تو ادارے میں آپ کہیں گے سارے اساتذہ نکال دیتے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ایسے ہی کاروبار چلتا رہے گا. ادارے کا کاروباری زندگی اساتذہ کے بغیر چل سکتا ہے؟ تو وہ ضروری ہے, بنیادی رکن ہے اس کا. ٹھیک ہے, اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. ہر ادارے میں ایسے ہی ہے. تو چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی سود بھی بنیادی رکن ہے, اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا نظام. یہ ان کا یقین ہے. لیکن اسلام نے اس طریقے کی خالص مخالفت کی ہے اور اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو اسلامی بینکنگ تیزی سے رواج پا رہی ہے. اس کے تحت ایک ادارہ ہے, آپ لوگ اپنے ذمے سے کوئی ایک طالب علم لے رہے, آئیوفی کے اوپر کون تحقیق کر کے آئے گا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا کرتا ہے؟ کر کے آئیں گے. آئیوفی ایک ادارے کا نام ہے. یہ ادارہ کیا کر رہا ہے اور سود کے خاتمے کے لیے, اسلامی بینکاری کے لیے اس کی کیا خدمات ہیں, کہاں پہ واقع ہے؟ بھائی یہ چھوٹی موٹی بحث نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے کہ مسلمانوں کا نظام, اتنا بھی مسلمان اپنی جگہ پر آ گئے ہیں اور اتنی سمجھداری آ گئی ہے, اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور سب یہ سمجھ رہے تھے سود کے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. ذہنی غلامی ہے نا, اور کیا ہے. سارے پاکستان کا آپ کو میں نے بتا دیا کہ لوگوں کو ابھی دیکھ لے جا کے, آج چیک کریں کہ جب بجٹ آتا ہے ہر سال کا تو اس میں کتنا پیسہ جو ہوتا ہے وہ سود کی ادائیگیوں میں جاتا ہے. تو بھائی سود ہی سود ادا کر رہے ہیں اور کہنا یہ زندگی اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مصیبت اپنے سر پہ خود ہم نے پالی ہوئی ہے. تو اگر اس کا علاج نکال رہے ہیں تو یہ ایسے زبردست ادارے ہیں کہ اس پہ آپ لوگ اگر اپنے آپ میں کچھ لوگ اگر کہیں یار اس پہ میں زندگیاں وقف کر لیتا ہوں ایسے اداروں پہ, تو بالکل برا نہیں ہے اور بہت اچھے اور کامیاب اور زبردست شعبے ہیں. اس میں آپ کی خدمتیں جو ہیں, سود جو اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے اس کے خلاف آپ جنگ میں حصے دار ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سود کے خلاف اگر جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ بڑے کام کا ہے اور دین کی خالص خدمت ہے. جس کا شعبہ نہیں ہے اس کو اتنی اہمیت کا احساس نہیں ہوگا, لیکن بھائی بہت اہم چیز ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس کو دیکھیں, پھر آپ بتائیے کبھی قطر میں وہ آپ بتائیں کہاں پہ. اچھا, پھر تقسیم دولت کے تحت سود اور بینک کے نام سے آپ نے بات کی تھی کہ سود صرف خارج میں بینکوں میں اس کا وجود ہوتا ہے. بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ جو بازار ہوتے ہیں نا, منڈیاں, تو اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ ایک اور مارکیٹ ہوتی ہے, اس کو فوریکس بولتے ہیں. ٹھیک ہے, فوریکس وہ بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے, فورن ایکسچینج. پھر اس کے علاوہ اس کے اندر انشورنس کمپنیز بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ اس شعبے کے اندر جو ان بینکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, لیکن گورنمنٹس خود انوالو ہیں, جس کے تحت ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک چیز ہوتی ہے بانڈ, سیکیورٹیز. حکومت سیکیورٹیز جاری کرتی ہے اور بانڈ جاری کرتی ہے, وہ بھی حکومت کا قرضہ لینے کا اپنا طریقہ کار ہے. لیکن حکومت اتنا بڑا اس مارکیٹ کا جز ہوتا ہے سود والی کا کہ پوری تقریباً حکومت سے چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ کا 50% یا اس سے بھی اوپر حصہ. ٹھیک ہے, حکومت ہی قرض لی ہوئی ہوتی ہے اور سودیں دے رہی ہوتی ہے لوگوں کو. تو یہ بہت اہم ہے. ان ساری چیزوں کو ملا کے شاید کوئی ایک آدھ چیز میں چھوڑ رہا ہوں, تو اس کے لیے ایک بازار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں بازار زر, منی مارکیٹ. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں بازار زر جو ہے نا,
یہ بازار حصص کے مقابلے میں شیئرز مارکیٹ جس طرح ہے, اسٹاک مارکیٹ جس طرح ہے, اسی طرح بازار زر بھی باقاعدہ ایک مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر خالص کاروباری پیسے کا ہوتا ہے. پیسہ لیا, پیسہ دیا, پیسہ لیا, پیسہ دیا, اور نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ سود 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 سود, سارا اسی پہ چل رہا ہے کام. تبھی تو وہ کہتے ہیں یار جو بھی میکرو لیول پہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں تو پوری بازار زر سے کتنی چیزیں ہو رہی ہیں, کتنے ملکوں کے پاس بینک, مثلا دیکھیں نا, اب پاکستان میں 10-15 بینک ہوں گے ذرا بڑے بڑے جو ہیں, 10-15 ایف ایس ایل بینک ہے, حبیب بینک ہے, میزان ہے, الائڈ ہے, الفلاح ہے. اب کچھ سنہری بینک 4-5 سال آپ سمجھ لیں بھائی, کسی دن کسی کو زیادہ کیش کی نیڈ ہوگی, کسی کو کم ہوگی. کیا خیال ہے؟ زیادہ لوگ آ گئے اپنا قرضہ مانگنے کے لیے, کسی دن اس کے بعد بہت ساری اپرچونیٹی آ گئی, بہت زبردست قسم کی, فلانا بندہ ہے اور اس کو جو نا ایل سی کھلوانی ہے. ایل سی مطلب باہر سے سامان منگوانا ہے تو بینک سے قرضہ لیا جاتا ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس نے 2.5 ارب روپے کی ایل سی کھولنی ہے, 2.5 ارب روپے جیب میں تو نہیں پڑے بینک کی, ٹھیک ہے, وہ فوراً اسی وقت منی مارکیٹ میں جائے گا, سود طے کرے گا, اسے لے لے گا, ٹھیک ہے. مثلاً اس نے منی مارکیٹ میں جا کے کائبور میں نے آپ کو دکھایا تھا, یاد ہے, کائبور کراچی انٹر بینک آفر ریٹ, تو وہاں بینکوں کا جو ریٹ ہوتا ہے آپس میں کتنے روپے سود پہ وہ آفر کر رہا ہے, کتنے پہ بٹ لگ رہی ہے, تو اس کے درمیان میں وہ ڈیل بنائے گا بینکوں کی, اور پھر کنزیومر کے ساتھ اور مارجن رکھ کے بنا لے گا. سمجھ میں آئی؟ بازار زر سے اس نے 2 ارب روپے لیے, اس نے مثلاً سالانہ 9% کے حساب سے, اور بندے کو جو دیے وہ سالانہ 16% کے حساب سے دے گا, تو درمیان میں جو 7% ہے اس کا مارجن ہے بینک کا. بینک کہتا ہے میں نے بھی تو کھانا کمانا ہے, میری بھی تو برانچیں ہیں, میری بھی تو ملازمین ہے, پیسے کہاں سے پورے کروں؟ کہے گا میں بازار زر سے پیسے, میں بازار زر کا خود بھی ایک حصہ ہوں, بینک ہوں, اور بازار زر میں آپس میں بینک ایک دوسرے سے بھی لیتے ہیں, اور اس میں انشورنس کمپنیاں بھی شامل ہے, لوگ انشورنس کے لیے پیسے تھوڑے تھوڑے دیتے رہتے ہیں نا. دیکھیں کیا انشورنس میں کیا ہوتا ہے, ہر بندہ تھوڑے تھوڑے پیسے دے رہا ہے. اچھا, اس میں پینشن کمپنیز بھی آتی ہیں, مجھے بھی نام یاد آیا. پینشن اور انشورنس والے عموماً ایک ہی کمپنیاں ہوتی ہیں, کفالہ کے تحت دونوں کے بیانے بھی لگے. تو پینشن فنڈز ہوتے ہیں سارے, وہ بھی اس بازار کا حصہ ہوتے ہیں. ایک اور چیز ہوتی ہے, میں یہاں لکھ دیتا ہوں, وہ تھوڑی پرائیویٹ نوعیت کی ہے, ہیج فنڈز بولتے ہیں, ہیج فنڈز, وہ بھی اس بازار کا حصہ ہوتے ہیں. تو یہ سارے پیسے گھماتے رہتے ہیں, ارب روپے آئے, 2 ارب گئے, 4 ارب آئے, 5 ارب گئے, اور سود 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 ہو گیا, اور سود اگلے کو بھی سود پہ دوں گا, سود پہ لوں گا, لیکن درمیان میں جو سود میں مارجن رکھوں گا وہ میرا پروفٹ ہوگا. سمجھ آئی؟ پوری مارکیٹ اس سے چل رہی ہے. تو یہ جو ہے نا سود کے نظام کے اندر یہ صورتحال ہے, اتنا خطرناک نظام ہے. اور یہ مسئلہ ہے تقسیم دولت کے اندر, وجہ یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ سرمایہ کا بھی تو حصہ ہے, تو چنانچہ لوگوں نے سرمایہ کے کاروبار شروع کر دیے, سرمایہ لیتے ہیں, سرمایہ دیتے ہیں. اور آپ لوگوں نے کچھ نہ کوئی تاریخ پڑھی ہے معاشیات میں, اگر وہ ماضی میں لے جاتے ہیں آپ کو, وہ کون سی مشین ہوتی ہے ٹائم ٹریول والی, تو آپ سوچیں تو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ بھائی بینک کی شروعات کہاں سے ہوئی. لوگ آتے تھے, جو بڑے آجر ہوتے تھے ان کے پاس پیسہ رکھوا دیتے تھے, وہ بدلے میں رسید دے دیتے تھے, تو رسید آدمی آتا تھا دوسرے شہر کا کہیں ادھر ادھر سے, تو رسید سنبھالنا بھی آسان ہوتا تھا, وہ اس کو اس کے دنانیر اور وہ سب واپس کر دیتا تھا. کچھ یاد ہے اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں معاشیات سیکنڈ ایئر میں یا فرسٹ ایئر میں جہاں بینکوں کی بحث ہے, تو اس کی تاریخ ارتقا بتاتے. تو چیز کہاں سے شروع ہوئی تھی, اور ابھی دیکھیں جب آپ نے سود بھی رکھا ہے تو کیا بن گیا اس کا. وہ ایک خالص ہیلپ کرنے کی چیز تھی کہ بھائی آپ پیسہ سارا لے کے کہاں گھومو گے باری باری, آپ ایک رسید لے لو, اگلا بندہ رسید ہم سے لے لے گا. اس کو پتہ چل گیا بھائی مانگنے والے کم ہیں, جمع کرانے والے زیادہ ہیں, بیک وقت مجھے لکوڈیٹی, فوراً مانگنے والے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں, اتنا رکھ لوں گا, باقی آگے میں اور انویسٹ کر دوں گا, مزید سود پہ قرضوں پہ دے دوں گا, کیونکہ سود ہے نا اس میں بھی, اور آگے چلاتے ہیں, اس پہ بھی پیسہ بناتے ہیں, پیسے پہ پیسہ. سمجھ آئی بات؟ تو یہ تقسیم دولت میں سود کی وجہ سے پورے بازار کھڑے ہیں, وہ اس کو بنیاد سمجھتے ہیں. لیکن اس میں خرابی یہ ہے کہ ان بازاروں کی وجہ سے سب سے بڑی جو خرابی نظام اور معاشرے میں پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے, آپ ہی بتا دیں. ارتکاز دولت, ٹھیک ہے, ارتکاز دولت. سود سے سب سے بڑی خرابی, ریڈ باکس کیا آ جاتا ہے, ارتکاز, ٹھیک ہے. سارے پیسے بس چند لوگوں میں ہاتھوں میں آتے جاتے ہیں, جو سرمایہ کی انڈسٹری. یعنی چنانچہ اگر آپ کو بہت پیسہ کمانا ہے اور کہتے ہیں بھائی میں اور میری نسلوں کا فیوچر اچھا ہو, تو کسی طرح اس بازار میں گھس جائیں, یا اپنا بینک کھول لیں, یا اپنا ہیج فنڈ بنا لیں, یا کہیں سے سرمایہ دار پکڑیں اور مارکیٹ میں گھس کے سود بازی, سودی لین دین شروع کر دیں. دنیا میں سب سے امیر کون لوگ ہیں پتہ ہے؟ ایک بڑا مشہور ہے, ہاں دیکھیں, یہودی. ایک آواز خود بخود آگے میرے بتائے بغیر, یہودی سب سے مالدار ہے. یہودی یہ ہمیشہ سے بازار زر کے بانی بھی ہیں, اور بانی ہمیشہ ہر شعبے میں آگے ہی ہوتے ہیں, تو یہ آگے ہیں بھی, ٹھیک ہے. روتھ چائلڈ فیملی, ایک دیتا ہوں فارغ ٹائم میں, لوگ ادھر ادھر فیس بک کرتے رہتے ہیں, یہ کریں. روتھ چائلڈ, یہ بھی دیکھیں نا, یہ کون لوگ تھے؟ یہ یہودی فیملی ہے, اور انہوں نے پیسہ کیسے کمایا, خاص طور پہ یہ دیکھیں آپ. روتھ چائلڈ فیملی نے, آپ کو پتہ چلے گا جی ادھر کا پیسہ ادھر, ادھر کا ادھر, ایسی ہی انہوں نے ہوشیاریاں کی ہیں, اور اس مارکیٹ میں ایسی ترتیبات لے کر آئے. سود خور ہیں, سود کھا 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 کے اتنا پیسہ ہے ان کے پاس کہ آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہاں گیا. کتنے سارے لوگ پیسہ جمع کرا کے مر جاتے ہیں, پیسہ پھر بھی ان کے پاس تو ہوتا ہے, اپنا ہرا رہتا ہے.
تو اپنی ایمانداری کی بنیاد پہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے پیسہ واپس تو ہمیشہ کرتے ہیں، تو وہ کرتے بھی ہیں، لیکن اس میں یہ بنیادی عنصر جو سود کا ہے اس نے بہت خرابی کر دی ہے. اسلامی بینک جب ہوتے ہیں نا تو جب کوئی لکوڈ اور کیش ختم ہو جاتا ہے تو ہاں یہ ایک سوال کا جواب نا تفصیل سے اسلامی بینکنگ کے تحت آئے گا، مختصر بتا دیتا ہوں. بینکس نا ہر چیز کو پروڈکٹ بولتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں یہ موبائل کی میں نے دکان ڈالی، ہر موبائل میرا پروڈکٹ ہوتا ہے نا، میں کچھ اور بیچتا ہوں، ہر چیز پروڈکٹ فزیکل پروڈکٹس ہوتی ہیں. تو بینکس کے جو پلانز ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے، وہ بولتے ہیں ہماری پروڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں ہماری فائنینشیل پروڈکٹس ہیں، صحیح ہے. وہ پروڈکٹس کے اگینسٹ وہ لوگ سود چارج کرتے تھے، ٹھیک ہے. یہ اپنی پروڈکٹس کے اگینسٹ اسلامی آلٹرنیٹیوز ان کو بنا کے دیے گئے، ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ آئی او پی میں بات کریں گے تو بہت سارا کچھ بتائیں گے بھی آپ کو، ٹھیک ہے. آئی او پی نے کیا کیا اور ہم اسلامی بینکنگ میں بات آگے کرنی بھی ہے تو اور بھی تفصیل سے آ جائے گا. تو ہر چیز کا آلٹرنیٹیو بنا کے دیا گیا ہے اس میں. چنانچہ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو بینک ہے اس کو اسلامی بینک کہتے ہو، غیر سودی کہتے ہو، میکسیمم اسلامی نہیں ہے، کیونکہ بنیاد کس پہ پڑی ہوئی ہے، اس کی بنیاد اس کی لادینی معیشت پر ہے، بنیاد اس کی سودی طریقوں پر ہے. ہم نے ہر چیز کا آلٹرنیٹیو دے دیا تو گویا کہ ہم پیچا لگا رہے ہیں، صحیح ہے. جہاں کہیں ہو گیا پیون لگا کے کسی طرح چلا رہے ہیں اس بازار کو کہ بھائی کچھ تو مسلمان کریں اس کو، تو وہ کچھ مسلمان ہی ہوا ہے، صحیح ہے، نہ صحیح طرح ختنے ہوئی ہیں نہ کچھ، اب گزارا ہی ہے، گھوم رہا ہے مسلمان بن کے. تو یہی صورتحال ہے. تو ان لوگوں کا اعتراض یہی ہے. چنانچہ وہ جو لوگ کہتے ہیں، بہت کہتے ہیں، مفتی مہاجر صاحب نے شاید چلو کہ اسلامی بینکاری نہیں بولو، غیر سودی بینکاری بول دو زیادہ سے زیادہ. وہ اسی لیے اسلامیات کہاں سے، اس میں تو آنٹی بیٹھی ہوتی ہے اندر جاتے ہی، اسلامیات کہاں سے پوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. جتنی پروڈکٹس ہیں اس میں اسلامی جو فائنینشیل پروڈکٹ جو بنائی ہوئی غیر مسلموں نے اور اس بنیاد بنائی ہوئی کہ سرمایہ دار کو اس کو کچھ تو ملے، خالی ہاتھ نہ جائے، تو اس کو کوئی حلال طریقے سے کچھ پہنچا رہے ہیں کہ یار کچھ تو ملے. تو خرابی تو وہ رہی. چوتھا تقسیم دولت کا عنصر جو تھا، جو سرمایہ کو سود ملنا تھا، تو اپنے پیدائش دولت کا رکن بھی اس کو مان رہے ہیں، ہاں بھائی سرمایہ بڑا ضروری ہوتا ہے، ساتھ یہ بھی مان رہے ہیں کہ اس کو حصہ بھی ملنا چاہیے، لیکن اس کو کوئی پیون لگا کے دے رہے ہیں، فلٹر مار کے دے رہے ہیں کہ یار اس کو کچھ مل جائے لیکن اسلامی طریقے سے مل جائے. تو یہ اعتراض ہے. تو چنانچہ آپ تقی صاحب کی کتابیں بھی اسے پڑھیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے، اور کن کن لوگوں نے کام کیا ہے، 2-3 نام لیں لیٹسٹ والے، ان کی لائبریری میں کتابیں بھی ہیں. محمود احمد غازی صاحب نے سے بات چیت کی ہے زیادہ، مناظر احسن گیلانی، اسلامی بینکاری پہ خاص طور پہ بتائیں نا. حمید اللہ، یہ کیا بولا آپ نے؟ میں غالباً یہی نام لے رہا تھا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرانس والے. بالکل بالکل، آپ نے کہا نام سنا ان کا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس موضوع پہ سب سے پہلے کام کیا. اسلامی بینکاری یعنی پتہ یہ آسان اس لیے نہیں لگتا نا کہ ایک چیز بازار میں رائج ہے. ابھی دیکھیں نا آپ، اس سے اندازہ لگائیں کتنا پیچیدہ بازار ہوگا یہ، ان کے کتنے قوانین ہوں گے آپس میں، کیسے لین دین کرتے ہوں گے. اب ان لوگوں کا پورا چلتا ہوا بازار پورا مخالف شریعت ہے. ان کی جتنی فائنینشیل پروڈکٹس ہیں اس کا آلٹرنیٹیو بنانے کا کام کرنا، ایک تو اس کے لیے سوچ بھی چاہیے ایک لیول کی، کیونکہ یہ عام آدمی کے ہاتھ کا شعبہ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اکثر علم والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خالی الجیب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صاحب العلم ہوتے ہیں نا، صاحب المال نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اور وہ جو ان کے پاس دولت اربوں خربوں روپے، یہ ان کے شعبے کا بہت کلوز ڈورز کے پیچھے کام ہوتا ہے، یہ والا بند دروازوں کے پیچھے ہوتا ہے. تو ان شعبوں کی بحث کی، اس پہ فکر کی، اس پہ کام جنا عالمی سطح پہ اٹھانے والے لوگوں میں یہ بالکل بنیادی لوگ ہیں. تقسیم دولت میں ایک بات اہم تھی سود کی جو میں نے کر دی. تقسیم دولت میں دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے تقسیم دولت کی جہاں بات آتی ہے تو ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا عنصر لکھ دیں. اسلام کی اور سیکولر جو تقسیم دولت ہے، آئی اور ایس، اس کا ہم نے کہیں لکھا ہی نہیں ہے. تو اس میں ایک تو سود کی ممانعت ہے اور دوسرا ہے یہ کہتے ہیں ہر چیز میں انویزیبل ہینڈ کی بات کرتے ہیں. وہ ہم نے پہلے دن سے پڑھ لی، کہتے ہیں طلب اور رسد طے کرے گی. تو یہ تقسیم دولت میں بھی کہتے ہیں محنت کرندہ زیادہ ہیں کم ہیں، ان کا اسی حساب سے کیا ہوگا، ریٹ طے ہوگا. مثلا دیکھیں نا فٹ بالر دنیا میں کتنے ہیں، رونالڈو جیسے بہت سارے ہیں، ہر گلی میں گھوم رہا ہوتا ہے. رونالڈو کتنے ہیں دنیا میں؟ اب ایسا ایک آدھ بندہ ایسے اسکل سیٹ کا، تو چنانچہ اس کی آمدنی بھی کیا ہے، اجرت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو بندہ صفائی کرتا ہے وہ تو دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے لاکھوں میں ایک. کیا خیال ہے؟ بے شمار ہے، تو چنانچہ اس کی اجرت بھی بالکل معمولی ہے، صحیح ہے. تو وہ کہتے ہیں وہاں بھی طلب رسد ہے. کسی جگہ میں صفائی کرنے والا کوئی بچے گا ہی نہیں تو کیا ہو جائے گا، صفائی کرنے والوں کی قیمت بڑھ جائے گی. ایسا حقیقت میں بھی ہے. تو چنانچہ یورپی ملکوں میں، خاص طور پہ یورپی ملکوں میں، یورپی کا مطلب امریکہ نہیں ہے، یورپی ملکوں میں جو اچھے ممالک ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ سویپرز کی اور ان کی آمدنیاں زیادہ ہیں، کافی زیادہ ہیں، کیونکہ اتنی تعلیم عام ہو گئی ہے کہ پڑھے لکھے کالج والج پڑھا ہوا ہر بندہ ہی ہوتا ہے. تو چنانچہ زیادہ پڑھ لکھ کے کوئی زیادہ اوپر نہیں جاتا. تو چنانچہ جو زیادہ مشکل اور زیادہ مزدوری اور محنت والا کام ہوتا ہے اس کی اجرت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو زیادہ اجرت محنت والے کام کی اجرت زیادہ نہیں ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ اس کی اجرت زیادہ ہے. لیکن وہ بات یہ ہوتی ہے کہ اسکل کم ہے، اسکل فری لوگ زیادہ ہیں اور اسکل والے اسکل فل کم ہے، تو اسکل فل کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے.
تو وہ کہہ رہے ہیں ہر چیز میں مارکیٹ طے کرے گی. صحیح ہے, مارکیٹ ایکویلیبریم بنائے گی, توازن بنائے گی, طلب اور رسد سے, مزدوروں کا بھی طلب اور رسد سے, سرمایہ کا بھی, سرمایہ بہت زیادہ ہو جائے گا سود گھٹ جائے گا, سرمایہ ایک دم شارٹ ہو جائے گا سود ایک دم بڑھ جائے گا. صحیح ہے, کسی کو سرمایہ مل نہیں رہا, وہ کہے گا میں زیادہ سود دے دوں گا, کوئی نہ کوئی تو دے ہی دے گا نا. ایک آدمی کو ہر بندہ کہہ رہا ہے تم لے لو, وہ پھر نخرے کرنے شروع ہو جائے گا, نہیں بھائی میں تو سود کم دوں گا, کہتے چلو لے لو, پھر بھی لوگ آ رہے ہیں اور بھی سود گرا دے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جس کی کریڈٹ ریٹنگ جتنی اچھی ہوگی پتا ہوگا واپسی ملتا ہے, لوگ اس کو کم از کم پہ بھی دیں گے. تو طلب اور رسد طے کر رہی ہے. اسی طرح سے اور کیا چیز رہ گئی, زمینیں گھر ور زیادہ ہوں گے کرائے گر جائیں گے, ٹھیک ہے, دکانیں یہ چیزیں جنا کم ہو جائیں گی تو کرائے بڑھ جائیں گے, ان کا بھی اسی طرح حاضر بھی ہے. ایک مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت ہو جائے گا, ہر بندے نے وہی دکان ڈال دی ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوں گے اس کے مارجن تھن ہو جائے گا, ٹھیک ہے, باقی لوگوں کو اتنے پیسے جا رہے ہوں گے, لیکن جو نقد پروفٹ زمین کا اجرت لگان دے کے, محنت کی مزدوری دے کے, سود وود دے دلا کے جو اس کو بچ رہا ہے وہ تھن ہو جائے گا, کیونکہ کمپٹیشن بڑھ گیا. بارکو میں ایک جب چاول والا ہوگا تو زیادہ بکے گا, جب 6 چاول کی دکانیں کھل گئی تو کم ہو جائے گا نا جی, کچھ ادھر جائیں گے کچھ کدھر جائیں گے. تو یہی چیز ہے کہ اس میں بھی کمپٹیشن ہے, طلب اور رسد سے طے ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ تقسیم دولت سیکولر کے حساب سے کیسے ہوگی, طلب اور رسد کا توازن, ٹھیک ہے. تو یہ بات اسلام نے بھی کئی مخالفت نہیں کی, یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی. اسلام نے کہا تھا ان اللہ هو المسعر, ٹھیک ہے, تو وہ اسعار کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے, گورنمنٹ کو تنگ نہیں کیا اس حوالے سے کہ آپ نہیں کچھ طے کرنا ہے. لیکن ساتھ اسلام نے تقسیم دولت میں 2.5% جو طے کیا وہ یہاں پہ بیان کرنا بنتا ہے. اسلام نے 2.5% 40واں حصہ دولت کا, او بھائی مہربانی کریں جی, ایسے نہ کریں جی, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کا خیال کریں تعظیم کے ساتھ. تبلیغ والے کہتے ہیں اپنے اپنے بھائی کو جانا خیال کر کے چلیں, بھائی بن کے رہنا ہے, دوست بن کے نہیں رہنا, ٹھیک ہے. تو 2.5% یہ ہماری تقسیم دولت کے اندر حصہ ہے, طے ہے, آدمی کا اپنا ہے ہی نہیں. حولان حول ہوا اور آپ کی دولت سے 2.5% گیا, نہیں بچا اپنا. تو یہ اسلام کی بنیاد ہے تقسیم دولت کے اندر کہ یہ طلب و رسد چلے گی, لیکن ساتھ ایک اور ایلیمنٹ انٹروڈیوس کیا ہم نے کہ یہ کام بھی ہوگا.